بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 اگست سن 1902۔ شعر میں مختلف تذکروں کے بعد قیصر ہند کی تاجپوشی کا ذکر آیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ رعیت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ شاہ ایڈورڈ ہفتم ہندوستان کے سرپرست ہوئے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ نوجوان بادشاہ کی نسبت بوڑھا بادشاہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے، کیونکہ نوجوان اپنے جذبات اور جوش کے نیچے کبھی کبھی رعایا کے حقوق اور نگہداشت کے طریقوں میں فروگزار کر بیٹھتا ہے، مگر عمر رسیدہ بادشاہ اپنی عمر کے مختلف حصوں میں گزر جانے کے باعث تجربہ کار ہوتا ہے۔ اس کے جذبات دبے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ رعایا کے لیے بہت ہی مفید اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ 9 اگست سن 1902 کی شام حضرت اقدس نماز مغرب سے فارغ ہو کر حسب معمول بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کپورتھلے سے آئے ہوئے 2-3 احباب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد ایک صاحب کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ قاری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق سورہ مریم کا ایک رکوع نہایت ہی عمدہ طور پر پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد قاری صاحب سے حضرت اقدس معمولی امور دریافت فرماتے رہے۔ اذاں بعد قاری صاحب نے عرض کی کہ حضور، بہت عرصے سے مجھے اس امر کا اشتیاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہو جاوے، اس لیے آپ کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجئے کہ ایک جھلک ہو جاوے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، زیارت رسول اصل مقصد نہیں، دیکھو آپ نے میری بیعت کی، جو شخص بیعت میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو مد نظر رکھے جو بیعت سے ہیں۔ یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاوے اصل منشا اور مدعا سے دور ہیں۔ انسان کا اصل منشا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن شریف میں بھی یہ اصل مقصد نہیں رکھا گیا، بلکہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ اصل غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے۔ جب انسان آپ کی اتباع میں کھویا جاتا ہے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے ضمناً زیارت بھی ہو جاوے۔ جیسے کوئی میزبان کسی کی دعوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عمدہ کھانے لاتا ہے، لیکن ان کھانوں کے ساتھ وہ ایک دسترخوان بھی لے آتا ہے، ہاتھ بھی دھلائے جاتے ہیں، حالانکہ اصل مقصد تو کھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرتا ہے وہ اس کو اپنا مقصد ٹھہراتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی زیارت کا ہو جانا بھی کسی وقت ممکن ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ یہاں جو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ان میں وہ تبدیلی جو میری اصل غرض ہے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نہیں ہوتی تو میرے دیکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بڑے ہی بدقسمت ہے اور اس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جس نے گو سارے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہو، مگر وہ سچا اخلاص، وفاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان، خشیت اللہ اور تقوی اس کے دل میں موجود نہ ہو۔ بس یاد رکھو میری زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اہدنا کی جگہ ارنا صور الذین انعمت علیہم کی دعا تعلیم فرماتا، جو نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے، گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی۔ پس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصد سچی اتباع ہے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر تھا، حضور نے فرمایا اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، اول منعم علیہم، دوم مغلوب، ثم ضالین۔ مغلوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصارہ۔
اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو، پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیوں کر روا رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دعا تعلیم کی ہے کہ جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں، بلکہ یہ امور سب واقع ہونے والے تھے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بعد لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہو تو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت پڑی تھی، اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آ گیا ہے، میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور، ایک سوال اکثر آدمی دریافت کرتے ہیں کہ ان کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب تک وہ کسی اہلکار وغیرہ کو کچھ نہ دیں ان کا کام نہیں ہوتا اور وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے، میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے کہ کسی کے حقوق کو زائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پر گورنمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لیے کوئی مابل اعتزاز کسی کو دیا جائے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو، صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں کچھ دے دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ رشوت نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستے پر چلے جاویں اور سامنے کوئی کتا آ جاوے تو اس کو ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال کر اپنے طور پر جامیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس پر حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ بعض معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ اصل میں حق پر کون ہے۔ اس پر فرمایا، ایسی صورتوں میں استفتاء قلب کافی ہے، اس میں شریعت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر اگر زیادہ غور کی جاوے تو امید ہے قرآن شریف سے بھی کوئی نص مل جاوے گی۔ بعد نماز عشاء حضور تشریف لے گئے۔ 10 اگست سن 1902 10 اگست کی سیر میں شیعوں کے لاہوری مجتہد سید علی آئری کے دوسرے اشتہار یا رسالے کا تذکرہ تھا، جس میں علی آئری نے لغو اور بےمعنی طریق پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو کل انبیاء پر ثابت کرنے کی بالکل کوشش بیہودہ کی ہے، اور ضمناً اس امر پر بھی ذکر ہوا کہ ہمارے مخالفین مکذبین کا جو انجام ہوا ہے وہ ایک زبردست نشان ہے۔ مثلاً غلام دستگیر کا اپنی کتاب میں مبالغہ کرنا اور پھر اس کے چند روز بعد مر جانا، یا مولوی اسماعیل علی گڑھی کا مبالغہ کرنا اور ہلاک ہونا۔ ایسے ہی لدھیانے کے اول المکذبین مولوی عبدالعزیز کا تباہ ہونا یا دوسرے مخالفوں کا مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا اور اس سلسلے کا کامیاب اور بامراد ہونا، یہ عظیم الشان نشان ہے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں جناب نواب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ مومن ہی دنیا و آخرت میں سچا سکھ پاتے ہیں، جس پر وہ شخص کہنے لگا کہ پھر سب سے بڑے مومن تو انگریز ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، یہ بات غلط ہے کہ سچا سکھ یا راحت کفار کو حاصل ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ شراب جیسی چیزوں کے لیے ایسے غلام ہیں اور ان کے حوصلے کیسے پست ہیں۔ اگر اطمینان اور سکینت ہو تو پھر خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ ایک مومن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ جیسے شراب اور دوسرے نشے بظاہر غم غلط کرنے والے مشہور ہیں، اسی طرح سب سے بہتر غم غلط کرنے والا اور راحت بخشنے والا سچا ایمان ہے۔ یہ مومن ہی کے لیے ہے۔ ومن ولمن خاف مقام ربہ جنتان، سورہ رحمان آیت 47۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے دلائل یا دعوی جو سید علی آئری نے بیان کیے ہیں، ان کے تذکرے پر حضرت اقدس نے ایک موقع پر فرمایا، مخلوق پرست کبھی دانشمند نہیں ہو سکتے، اور اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے، علمی تحقیقات اور ایجادوں نے خود دلوں پر ایک اثر کیا ہے اور لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ خیالی امور ہیں۔